عرب میں جو متعلقہ کا بیوہ کا جلدی رشتہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 13-14 سال کی لڑکی کی شادی کر لیتے ہیں، 15 سال 16 سال تک۔ اب ایسی لڑکی کی جب شادی ہو جائے تو اگر 2-4 سال میں خاوند سے نہ بنی، طلاق ہوئی، تو وہ پھر بھی جوان ہوتی ہے، 16 سال 17 سال میں ہر ایک اس سے شادی کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن متعلقاؤں سے بیواؤں سے شادیاں کی ان کی اکثر کی عمر 16 سال 17 سال تھی، اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے 30-35 سال تک تو شادی نہیں ہوتی، 25-30 میں اکثر جا کے شادیاں ہوتی ہیں۔ اب جب طلاق ہوتی ہے تو وہ بیچاری تو آگے کسی کو پسند ہی نہیں آتی، کیونکہ شادی کے بعد عورت میں تبدیلی اگر کم عمر ہو تو اتنی جلدی نہیں آتی، لیکن زیادہ عمر کی ہو تو پھر بہت جلد تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ رشتہ نہیں ملتا، اب وہ عمر ہی نہیں رہی جس میں رشتہ ملے۔ پھر اولاد کا بھی سبب بنتا ہے، عورتوں کی عمر زیادہ ہو جائے تو بسا اوقات پھر اولاد بھی نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے جلد رشتہ کرنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ تو بچے کا جہاں مناسب رشتہ ہو، بعض گھروں میں والدین کسی سے تذکرہ نہیں کرتے کہ ہم لڑکی والے ہیں، لڑکے والے مانگے، نہیں، حدیث میں موجود ہے صحابہ کرام کو اگر کوئی لڑکا پسند ہوتا تو وہ خود کہہ دیتے، جس کو پر نظر ہوتی کہ اس کے ساتھ رشتہ میری بیٹی کا مناسب ہوگا تو ان کے بڑوں سے کہہ دیتے، اگر وہ بڑا ہوتا تو خود اس سے بات کر دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری میں موجود ہے، بیٹی کا خاوند شہید ہو گیا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ابو بکر کو ملے، پہلے عثمان کو ملے اور ان سے کہا میری بیٹی ہے شادی کر لو، انہوں نے کہا نہیں میرا نہیں ارادہ۔ پھر ابو بکر کو ملے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا اور شادی ہو گئی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عمر کو جواب دیا کہ میرا خاموش رہنے سے تجھے تکلیف ہوئی کہ میں آگے سے ہاں یا نہ کرتا، میں چپ رہا، اور میرا چپ رہنا مجبوری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ اب میں اگر ہاں کرتا تو یہ بھی غلط تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تجھے بتاتا، یہ بھی غلط تھا، اور میں نے انکار بھی نہیں کیا، اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بدل جاتا، وہ نہ کرتے تو پھر میں کر لیتا، اگر میں انکار کر لیتا تو پھر میں دوبارہ مانگ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے خاموشی اس لیے اختیار کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ارادہ ظاہر کر چکے تھے، کسی محفل میں تذکرہ کیا ہوگا۔ تو یہ صحابہ کی عادت تھی کہ جس کو دیکھتے کہ اس کے ساتھ میری بچے کا رشتہ مناسب ہے تو بچی والے ہیں تو خود بات کر لیتے۔ آج کل تو آسان ہے، انسان اگر خود بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا تو کسی رشتہ دار کے ذریعے بات کر لے کہ بھائی ان سے بات کر لو، اپنی طرف سے کر لو کہ بھائی آپ کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، مجھے یہ جوڑ اچھا لگتا ہے، اگر آپ رشتے کی بات کر لیں تو۔ بعض مرتبہ ایک دوسرے کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، پھر ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں، اور اسی طرح بچی کی بھی دیر ہوتا جاتی ہے، بچے کا کہیں اور ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بچی والے بھی ہوں تو وہ اس انتظار میں نہ ہوں، جہاں رشتہ مناسب ہو تو بات کرنے میں حرج نہیں ہے، شریعت میں یہ سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جہاں رشتہ بہت مناسب ہوتا، بچی والے کو پسند آتا تو وہ خود بات کر لیتا، اگلے کی مرضی ہے وہ کرے یا نہ کرے۔ اور لڑکے کو کوئی رشتہ پسند ہوتا، لڑکے والوں کو پسند ہوتا، وہ اپنا پیغام دے دیتے، چاہے اگلے کو منظور ہو نہ ہو۔ پیغام دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، بات کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ جو ہم نے عیب بنا لیا تو جس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ بے حیائی پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بے نکاحی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے کہ اپنے گھروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں بچی 16 سال کی 18 کی ہو تو مناسب رشتہ آئے تو شادی کر لینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔